الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العلي العظيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے، اور سورہ آل عمران کا یہ وہ حصہ ہے جو قرآن کریم میں تیسرے سپارے میں موجود ہے. اس کے اندر مفہوم کے اندر اگر میں بیان کروں تو صرف بڑی بات واضح ہے اور بڑی آسان سے یوں سمجھیے کہ یہ مضمون ہے کہ ایک وقت تھا کہ غزوہ احزاب جب ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ روم اور ایران کی سلطنتیں جو ہیں یہ مسلمان فتح کر لیں گے. تو اس وقت کے جو غیر مسلم تھے، یہود اور نصارہ جو تھے،
انہوں نے کفار نے یہ مذاق اڑانا شروع کیا، ہنسی اڑانی شروع کی مسلمانوں کی کہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ یہ اپنے فاقہ کشی میں مبتلا ہیں اور اپنے دفاع کے لیے خندقیں کھود رہے ہیں۔ یہ کیا مسلمان جو ہیں، یہ کیا روم اور یہ کیا دوسری سلطنتیں جو ہیں یہ ایران کی یہ فتح کریں گے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اپنے رب سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ ہی اس ملک کا، اس سلطنت کا، اس کائنات کا، ہر انسان کا، ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، چلانے والا ہے۔ تو اس وقت میں ان آیتوں کا نزول ہوا۔ مراد صرف اور صرف یہ تھی کہ سامان سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی مدد اور نصرت جب آتی ہے، اس لیے کہ وہی کسی کو بادشاہ بنانے والا ہے، وہی کسی کو فقیر کرنے والا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، مراد یہ ہے کہ ہر چیز پر وہ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ پل میں تو کر دے غنی محتاج کو اور کرے پامال شاہی تاج کو، یہ صرف اور صرف صفت ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہاں ایک نمونہ پیش کیا گیا، اور بعد میں جو ثابت ہوا، تاریخ سے ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فتح و نصرت ملی، اور مسلمانوں کو جس قسم کی ہزیمت کا یہ لوگ شکار کرنا چاہتے تھے، اللہ نے اپنی اس قدرت کے نمونے سے انہیں سرشار کیا اور ان کا منہ کالا کیا کافروں کا۔ اللہ نے ان کو دکھا دیا کہ اللہ کی مدد اور نصرت کس طریقے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ یہاں دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو یہ پیشین گوئی ہو رہی ہے، مومن اور مسلمان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ یہ عین اللہ کی مرضی اور آپ کے حکم کے مطابق ہے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے اس وقت تک میری زبان چل سکتی نہیں ہے، اور یہی قانون اور یہی قاعدہ ہر مومن اور مسلمان پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا بیان اس لیے یہاں پر سامنے آیا کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیات کی تشریح بیان کی ہے کہ اللہ نے جب یہ پیشین گوئی زبان مبارک سے، زبان نبوت سے ادا کروائی ہے، تو اس کے بدلے میں جو بھی حالات کا سامنا تھا، ان حالات کے سامنا کرتے ہوئے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین کے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس قادر مطلق ہونے کی جو اللہ کی قدرت کی جو قانون ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حدود طاہر سدرا حضور جانتے گئے، حدود طاہر سدرا حضور جانتے گئے، حدود حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا، حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا، حضور جانتے ہیں۔ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا، حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا، حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا، حضور جانتے ہیں۔ پہنچ کے سدرا پہ روح الامین کہنے لگے،
امین کہنے لگے یہاں سے آگے کا راستہ حضور چلتے گئے یہاں سے آگے کا راستہ حضور چلتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور چلتے ہیں میں مانگتا ہوں انہی سے مانگوں گا میں مانگتا ہوں انہی سے مانگوں گا حضور پر ہے بھروسہ حضور چلتے گئے حضور پر ہے بھروسہ حضور چلتے گئے حدود طائر سدرہ حضور چلتے گئے بلا رہی ہے نبی جا کے اتنا بول اسے بلا رہی ہے نبی جا کے اتنا بول اسے درخت کیسے چلے گا حضور چلتے گئے درخت کیسے چلے گا حضور چلتے گئے کہاں ہے عرش مولا حضور چلتے گئے وہ آ بھی سکتے ہیں اور خود بلا بھی سکتے ہیں وہ آ بھی سکتے ہیں اور خود بلا بھی سکتے ہیں کہ دوریوں کو مٹانا حضور چلتے گئے کہ دوریوں کو مٹانا حضور چلتے گئے بروز حشر شفاعت کریں گے چن کے ہر ایک غلام کا چہرہ حضور چلتے گئے ہر ایک غلام کا چہرہ حضور چلتے گئے تیری عطا سے خدایا حضور چلتے گئے حدود طائر سدرہ حضور چلتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا شفیعنا حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین.
ناظرین اکرام، 27 ماہ سیام رمضان المبارک کی 27ویں آج تاریخ ہے۔ یہ تاریخ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ویسے تو یہ پورا مہینہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت اور رحمت کے طور پر ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ لیکن 27 کی رات وہ بھی ایک بہت بڑی رات ہے۔ یہ شب قدر میں سے ایک رات ہے، یہ شب معراج میں سے ایک رات ہے۔ اس کو پوری دنیا جو ہے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ میں ایک بات خصوصی طور پر عرض کرتا چلوں کہ جو لوگ اصل مسئلہ ہے، اصل بات ہے کسی واقعے کی حقیقت تک پہنچنا اور اس سے ایمان کو تازہ کرنا اور ایمان کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اللہ پر ایمان رکھنا، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ایمان رکھنا، اور اللہ نے جو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے ہم اس ذکر پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو بعض اوقات تاریخوں میں اختلافات بھی اگر پائے جاتے ہیں کہ مختلف، تو ان اختلافات کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی اہمیت اصل ذکر کی ہے، اور ہم الجھ جاتے ہیں تاریخ کے اندر۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شب قدر کی راتیں ہیں وہ طاق راتوں میں تلاش کرو، تو اب وہ طاق راتیں جو ہیں وہ آخر کی طاق راتیں ہیں۔ اب وہ 21 بھی ہو سکتی ہے، وہ 23 بھی ہو سکتی ہے، وہ 27 بھی ہو سکتی ہے، وہ 29 بھی ہو سکتی ہے۔ اصل موضوع یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے عبادت، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کے قریب ہو جانا، قرب الہی کو حاصل کرنا۔ اور آج کی تاریخ کے اندر شب قدر بھی ہے، اور اگر عبادت آج بھی کی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ شب معراج بھی منائی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ معراج کے حوالے سے بھی وہ ملتا ہے کہ جناب مختلف ایک سے زیادہ مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں، اللہ کے ذکر کو سمجھیں، اور اس ذکر کے ذریعے سے ایمان تازہ کریں اور اللہ پر ایمان رکھیں، اور اس کی کتاب پر ایمان رکھ کر کے ہم اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تلاش کریں۔ ہم نافرمان میں سے نہ ہو جائیں، ہم اس کے اطاعت گزار بندوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیں۔ اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم عام باتوں سے ہٹ کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں اور اس کی عبادت کو حاصل کریں اور اس کی معرفت کو حاصل کریں۔ ناظرین کرام، 27ویں پارے کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ جناب ابراہیم جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں، کچھ فرشتے آتے ہیں اور وہ فرشتے قوم لوط کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔ قوم لوط پر اللہ کی طرف سے عذاب کا حکم ہوتا ہے، اور وہ فرشتے آتے ہیں۔ جناب ابراہیم ان سے سوال کرتے ہیں، پہلے بھی اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک خاص بات کی طرف آپ متوجہ ہو جائیے، جہاں پہلے بھی تذکرہ ہوا کہ ابراہیم کے پاس فرشتے آئے، 2 نوجوان آئے۔ جناب ابراہیم پہلے تو نہیں پہچانے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، چونکہ جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور وہ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں، بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ جناب ابراہیم اس بات کا اشتیاق تھا ان کو، وہ دسترخوان بچھا کر بیٹھ جایا کرتے تھے اس انتظار میں کہ اللہ کا کوئی مہمان آئے اور ہم اس مہمان کے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ تو وہ ہمیشہ اکثر یہ ان کا انداز تھا کہ وہ اکثر مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانا پسند فرماتے تھے اور اس انتظار میں رہتے تھے کوئی مہمان آئے۔ تو وہ فرشتے بھی جب آئے تو آپ نے فوری طور پر دسترخوان سجایا اور دمبا جو ہے نا ذبح کیا، کھانے کو لگایا۔ جب کھانا تناول فرمانے کے لیے انہوں نے دعوت دی تو انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے جب انکار کیا تو عزیزان محترم، یہ بھی ایک معیوب بات سمجھی جاتی تھی کہ کوئی مومن کسی کو دعوت دے اور کوئی دوسرا اس کی دعوت کو انکار کرے، تو یہ انکار بھی جو ہے یہ بھی معیوب بات سمجھی جاتی تھی۔ لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو جناب ابراہیم نے پوچھا کیا کھانے کے لیے، تو انہوں نے انکار کیا۔ اب جناب ابراہیم متوجہ ہوئے، ان کہا کہ نہیں، ہم کھانا نہیں کھاتے۔ اب متوجہ ہوئے کہ یہ در حقیقت اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، انہوں نے تعارف کروایا۔
اب وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرشتے تھے، لیکن بظاہر دو نوجوان انسان کی شکل میں۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جناب مریم کے پاس بھی بھیجا، جناب ابراہیم کے پاس بھی آئے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کا نزول مختلف مقامات کے اوپر کرتا رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے۔ یہاں پر بھی اسی کا کچھ تذکرہ ہے۔ تو جناب ابراہیم نے جب یہ سنا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آ چکا ہے کہ اب قوم لوط جو اللہ کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی اور انہوں نے تمام حدیں کراس کر لی تھیں، یاد رکھیے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، بڑا رحمان و رحیم ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ کسی پر عذاب دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جب نافرمانی کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر عذاب دیتا ہے۔ ناظرین کرام، چھوٹے سے وقفے کا وقت ہو گیا ہے، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر یہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین، تو میں تذکرہ کر رہا تھا کہ جناب ابراہیم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جناب قوم لوط کے اوپر اللہ کا حکم ہے کہ اس پر عذاب نازل کیا جائے گا، اور وہ اپنے گناہوں میں اور نافرمانی میں حد سے تجاوز کر چکے ہیں۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ وہاں تو میرا بھائی موجود ہے۔ جناب لوط جناب ابراہیم کے کزن تھے، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم ان کو بچا لیں گے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب ان سے پوچھا تو فرشتوں نے کہا کہ قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی کے پتھر مارے جائیں اور ان گھروں کو مسمار کر دیا جائے۔ تو جناب ابراہیم اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ وہاں پر تو اب فرشتوں کا جواب سنیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی وہاں جتنے لوگ مومنین ہیں ان کو وہ بچا لے گا، ان کو یعنی اللہ تعالیٰ مومنین کو بچا لے گا اور نافرمانوں پر عذاب عطا کرے گا۔ تو یاد رکھیے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں اور اللہ کے اوپر ایمان رکھ لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر اپنا رحم اور کرم کرے گا، اور خدا ہمیں عذاب الہی سے محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، اسی پارے میں آگے چل کر کے آج 27 رمضان مبارک بھی ہے اور شب قدر کی بھی رات ہے، بڑی راتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی راتوں میں عبادت قبول کرے۔ سورہ نجم کا تذکرہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تارے کی قسم جب ٹوٹا کہ تمہارے رفیق نہ گمراہ ہوئے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں، یہ کلام الہی ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ میرا نبی تو اپنی نفسانی خواہش سے کچھ بات ہی نہیں کرتا۔ نبی اپنے آپ سے، اپنی نفس سے، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، کوئی کلام نہیں کرتے۔ نبی جو کچھ بھی بولتا ہے وہ صرف وحی الہی ہوتا ہے، یعنی اللہ جو چاہتا ہے، اللہ کی جو وحی ہوتی ہے، وہ وحی کے سوا نبی کلام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اب جب اس بات کی ضمانت لے رہا ہے کہ قول نبی قول الہی ہے، جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ما ينطق عن الهوى، نبی جو ہے وہ اپنی ہوائے نفسانی سے کوئی بات نہیں کرتے، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحی آ جائے۔ ناظرین اس بات پر متوجہ ہو جائیے اور غور کر لیجئے کہ جب اللہ ضمانت لے رہا ہے کہ میرا نبی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، اپنی خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتا، اپنے آپ سے بات نہیں کرتا، الا وحی یوحیٰ، سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحی کی جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کلام کرتا ہے اپنے نبی سے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضرت اس وحی کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں کرتے، کوئی کلام نہیں کرتے۔ تو قول نبی کی ضمانت اللہ لے رہا ہے، فعل نبی کی ضمانت اللہ لے رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی جو ہے وہ اتنا معصوم ہے کہ جس کا قول
جس کا فعل سب اللہ کی طرف ہے اور سب اللہ کے لیے ہے، تو جب قول نبی وحی الہی ہے تو پھر نبی کے قول کو کیوں تقسیم کیا جاتا ہے؟ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں کہ جو کچھ میرا نبی فرماتا ہے وہ وحی الہی ہے۔ علمہ شدید القوا، یہ معراج کا واقعہ کی طرف اشارہ فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ ایک شدید طاقتور نے ان کو علم عطا کیا، ذو مرۃ فاستویٰ، جو بڑا زبردست۔ اور جب آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جب ان کو معراج نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھیں ایک عجیب واقعہ، ایک وہ وقت ہے کہ خلیل اللہ، جناب ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے دوست، لیکن ہمارا نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ محبوب الہی ہیں۔ ابراہیم خلیل الہی ہیں، وہ خلیل خدا ہیں، یہ محبوب خدا ہیں۔ خلیل اور محبوب میں کیا فرق ہے؟ خلیل اور محبوب میں کیا فرق ہے؟ خلیل معنی بھی دوست ہے اور محبوب بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن ان دونوں معنوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ خلیل میں طالب پوشیدہ ہے، محبوب میں مطلوب پوشیدہ ہے۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جو طالب ہو، وہ اللہ کے طالب ہیں، وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں، لہذا خلیل اللہ کہلائے۔ ہمارا نبی وہ ہے جس کو اللہ دوست رکھتا ہے، لہذا محبوب خدا ہے۔ خلیل اللہ طلب کر رہے ہیں، پروردگارہ مجھے دکھا دے تو کیسے مارتا ہے، کیسے جلاتا ہے۔ کہا کہ تجھے اطمینان نہیں ہے، کہا پروردگارہ ایمان تو ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے دکھا دیا، لیکن ہمارا نبی، ہمارا پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آرام فرما رہے ہیں اور اللہ کا پیغام آ رہا ہے کہ تمہیں معراج پر لے کر جانا ہے۔ تو یہ ہمارا نبی ہے جو خاتم النبیین ہے، جو رحمت العالمین ہے، جس کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن پر ان کی آل پر درود و سلام ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہ محبوب ہیں اور یہ اللہ کے رحمت العالمین بنا کر ان کو اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ معراج ان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو بالافق الاعلیٰ جب وہ آسمان کے اس کنارے پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرمایا ثم دنا فتدلی، تو ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جہاں جبرائیل بھی رک جاتے ہیں اور ان کے وہ وہاں پر قیام فرماتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے کی طرف جاتے ہیں تو کہتا ہے میرے محبوب اور قریبا، اور قریبا، اور قریبا، اور اتنا قریب اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے کہ اللہ کے الفاظ یہ ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَىٰ، میرے محبوب اور قریب آ جا، اور قریب آ، اتنا قریب آئے کہ بس 2 کمان کا فاصلہ یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ تو 2 کمان کے فاصلے کے درمیان اللہ نے اپنے محبوب کو زیارت کرائی اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بلا کر کے اس معراج کے اوپر اس نے کائنات کے نظارہ دکھایا۔ اور آگے کس لیے بلایا؟ میں اگر یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ بعض جگہ پر یہ بات بھی کی جاتی ہے، موضوع بحث ہے کہ روحانی معراج اور جسمانی معراج۔ میں اس بات کو ایک جملے میں اگر سمجھا سکوں، چونکہ وقت ہمارے پاس کم رہتا ہے، تو اس جملے کے اندر کہ جب سورہ اسراء کے اندر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک اور پروردگار ہے وہ پاک کہ جس نے اپنے محبوب کو لے گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا، روح کو نہیں لے کر کے گیا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے بے روحی کہ میں روح کو لے کر کے گیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسری بعبدہ، وہ مالک کائنات، وہ پروردگار جو خالق کائنات ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو لے گیا۔ تو پاک پروردگار اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر خود لے کر کے جا رہا ہے، بلوا رہا ہے، تو ان الفاظ کے ساتھ کہ میں اپنے بندے کو لے گیا۔ تو اب اسی جگہ پر
اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ استعمال کیا کہ جو کچھ وہاں پر حضرت نے دیکھا، دل نے قبول کیا، آنکھوں نے قبول کیا، کہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی، تصدیق کر رہا اللہ تعالیٰ کہ ما زاغ البصر وما طغى، جو کچھ دیکھا اس کو قبول بھی کیا، جو دل نے بھی قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے پورے معراج کے واقعے کے اوپر یہاں پر اشارتاً بات کر رہا ہے، اور ایک جملہ کس لیے لے گیا؟ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، کیا دکھانے لے گیا تھا؟ معبود میرا مالک، تو نے اس کائنات کو اس نبی کے صدقے میں خلق کیا ہے، یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، تو نے جب ان کا نور خلق کیا تو یہ کائنات خلق نہیں تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود ارشاد گرامی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، یعنی سب سے پہلے جب حضرت کے نور کو اللہ نے خلق کیا تو اللہ تعالیٰ معراج پر لے جا کر کیا دکھا رہا ہے؟ یہ آسمان بنا تو نور نبی موجود تھا، زمین تخلیق ہوئی تو نور نبی موجود تھا، چاند و ستارے خلق ہوئے تو نور نبی موجود تھا، یہ کائنات سجائی گئی تو نبی کا نور موجود تھا، حضرت موجود تھے۔ تو اب جب ہر جگہ یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِهِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، رب کبریٰ، آیات رب کبریٰ کو دکھانے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا معراج پر۔ یہ بڑی رات ہے، ان کے صدقے میں ہمیں چاہیے کہ ہم عبادات کریں، ریاضات کریں، غور و فکر کریں، اور ایسا غور و فکر کریں کہ اللہ سے دعا کریں کہ پروردگارہ ہمیں اس محبوب کے صدقے میں جو رحمت اللہ عالمین ہے، جس پر تو نے قرآن نازل کیا، جس کے قلب پر تو نے قرآن نازل کیا، جو محبوب عالم ہے، جو رحمت اللہ عالمین ہے، ان کے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں، اور وہ خاصم خاص جو تیری نگاہ میں عباد صالحین ہیں، میرا معبود ہمیں بھی اس درجے پر فائز فرما، اور ہمیں معرفت عطا فرما، ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما، ہمیں علم اور ہدایت عطا فرما، اور اس کلام کے صدقے میں جو تیرا کلام ہے، جو کلام نور ہے، اس نور کے صدقے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں، یہ ذریعہ بنے ہماری ہدایت کا، ہمارے علم کا، اور اس ملک میں، اس شہر میں تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت، اخوت کی توفیق عطا فرما، اس ملک کو استحکام عطا فرما، اور اس ملک میں میرا مالک جو لوگ بھی دامِ درم سخن خدمت انجام دے رہے ہیں، افواج پاکستان، پولیس، رینجرز، اور وہ تمام مسلمان اور وہ تمام لوگ جو اس ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک کی حفاظت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پروردگارہ تو ان سب کے توفیق میں اضافہ فرما اور اپنی سلامتی عطا فرما، اس ملک میں، اس شہر میں امن امان عطا فرما، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کس نگاہ سے؟ مرد مومن کی نگاہ سے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، دوبارہ حاضر خدمت ہے، ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت، اور ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہمارا موضوع ہے آج تقدیر، تدبیر اور دعا۔ اور علامہ قمر عباس نقوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب۔ ہمیں یہاں پر میں معاشرتی زندگی میں کچھ مسائل ایسے ہیں، میں چاہ رہا ہوں اس طرف متوجہ کر دوں تاکہ عوام کو کچھ فائدہ ہو جائے، ورنہ علمی گفتگو بہت لمبی ہے۔ دیکھیے، عوام الناس ہماری جو ہے وہ یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ جستجو کرتے کرتے بہت جو آج کل بہت زیادہ مسئلہ ہے، ایک روزگار کا اور دوسرا اولاد کا۔ ٹھیک۔ لوگ جو ہیں وہ اپنی حد کو پار کر جاتے ہیں اور جستجو کرتے کرتے اس کے بعد دعا کی طرف آتے ہیں،
اور جو دعا کے بعد جو ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں کسی پیر کے پاس، شرک تک کسی میں مولوی کے پاس، کسی اچھا تم بابا کے پاس دعا دے دو، پرچہ دے دو، یہ تعویذ پڑھ لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اولاد میں دیتا ہوں، تمہارا ایمان کس پر ہے؟ اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ پر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تمہاری جستجو کے بعد اگر نہیں ہے تو پھر یقین کر لو کہ میرے رب نے میرے لیے نہیں ہے۔ نہیں لیکن اور ایک اور بات کہ اسی میں خیر رکھی ہے، اسی میں خیر اگر نہیں ہے تو دیکھیے- اسی میں خیر ہے۔ دیکھیں اسی میں خیر رکھی ہے۔ بہت سارے باتیں اگر ہم چلیں گے، آپ جناب خضر کا واقعہ دیکھیں گے تو اس کو بالکل قتل کر بالکل دینا۔ میں نے بالکل اسی کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، جو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں وہ برا ہو، وہ برا ہو، برا سمجھ رہے ہیں وہ اچھا اب ہو۔ دیکھیں جس جگہ کے اوپر آپ نے یہ کہا کہ جناب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے صلی اللہ علیہ تو ہم تیرے ہیں، کیا مطلب ہے؟ تم نے اگر وفا کی اتباع کیا، اتباع کی، ٹھیک ہے نا، تو اللہ آپ کو نہیں روکے گا اور تمہاری دعا سے وہ تمہاری تدبیر جو ہے نا وہ کامیاب کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو تدبیر کا کامیاب کرنا اور دعا کا مستجاب ہونا یہ معبود برحق کرے گا، یہ اللہ کرے گا۔ اب یہاں پر ہمیں صرف اتنا سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ کی حدود کو پار تو نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس طرف تو نہیں جا رہے ہیں کہ جہاں ہمیں اللہ نے قدغن لگائی ہے کہ اب یہاں توکل کر کے رک جاؤ، اللہ پر یقین کرتے ہوئے، اور اس کا ایک جملہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اب صبر اور صلاۃ کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ حضرت کہاں عام آدمی کیسے سمجھے مفتی صاحب کہ تدبیر کی یہ حد ہے بس اب میری تدبیر ختم ہو گئی، اب بات یہ ہے کہ جب آدمی جدوجہد کرے گا تو وہ ایک دن اپنی منزل پہ پہنچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہماری طرف آنے کی جدوجہد کرتا ہے تو ہم اس کو راستے بتاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کی طرف جائے اور اللہ جل جلالہ اس کو راستہ نہ دے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے وہ جو آدمی میدان میں کھڑا ہے جدوجہد کر رہا ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ میری منزل کہاں تک ہے، وہ جدوجہد کرتا رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے رکنا کہاں ہے، منشاء الہی کو وہ سمجھ جائے گا۔ جب وہ منشاء الہی کو سمجھ جائے گا تو وہ رک جائے گا۔ تو میں یہ بات عرض صرف ایک جملے میں اگر میں سمجھ پایا، جو آپ کی بات سمجھ پایا ہوں، اور عام آدمی کے لیے بھی، کہ یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تدبیر کہاں ختم ہوتی ہے۔ جب خلوص سے تم چلو گے تمہیں خود بخود تم پہ منکشف ہو جائے گا کہ یہ ختم ہو گئی تدبیر۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ ابھی آپ نے شعر بھی پڑھا، تو یہ جب آدمی اس طریقے سے اپنا آگے بڑھتا رہتا ہے، دیکھیں نا ایک آدمی کاروبار کے شعبے میں آگے بڑھتا ہے اور دوسرا آدمی عبادت کے شعبے میں آگے بڑھتا ہے، اس کا شعبہ الگ ہے، اس کا شعبہ الگ ہے۔ یہ جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے عبادت کرتے کرتے، تو ایک وقت اس پہ آ جائے گا کہ آپ نے لوح محفوظ کی بات کی ہے، لوح محفوظ است پیش اولیاء، کہ وہ لوح محفوظ جو ہے وہ اس کے سامنے آ جائے گا، تو وہ اللہ جل جلالہ کے احکام کو، اس کے علم کو دیکھے گا کہ وہ کتنا وسیع ہے، اور اس کی طاقت پر جیسا ایمان وہ لائے گا دوسرا نہیں لائے گا۔ اس لیے کہ یہ عارف ہے کہ اس کو حقیقت تک رسائی ہو گئی، اور اس نے جو دعا کی، اے اللہ تعالیٰ کہ جو چیزیں جیسے ہیں مجھے ویسے ہی دیکھا، تو اللہ جل جلالہ نے اس کو دکھا دی۔ کاروبار والے کو اللہ تعالیٰ پیسے دیتے ہیں اور عبادت والے کو اللہ جل جلالہ اپنی معرفت عطا فرماتے ہیں۔ اس کی منزل اور ہے، اس کی منزل اور ہے، راستے سب کو وہی دیتا ہے، نیکی کے راستے سارے وہی دیتا ہے۔ اب موقوف ہے بات اس شخص پر کہ وہ جدوجہد کتنی کرتا ہے، اور جب وہ جدوجہد کرے گا تو وہ اپنی منزل پہ پہنچے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، جدوجہد کتنی کرتا ہے منزل پہ پہنچے گا، اور وہ چاہتا کیا ہے۔ جس کو قرب الہی چاہیے اس کو قرب الہی ملے گا، جس کو کاروبار اور تجوریاں بھرنی ہیں اس کو جہاں وہ پھنسے گا دعا کرے گا، اور جہاں پھنسے گا، اور دعا ایسی چیز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ساری رائیں جو ہے نا یہ کھول دیتی۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ شاید کچھ کہنا چاہ رہے جی؟ دیکھیے انسان جو ہے نا اگر عرفان کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں بہت چھوٹا سا ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور جا رہے تھے، تو وہ آپ نے فرمایا کہ یہ جائے گا، اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ واپس آیا تو آپ نے فرمایا گٹھرا اتار دے، اس میں سے سانپ نکلا،
اور کہا بھائی اس نے کیا کیا؟ کہا حضرت سے کہ جناب میں گیا تھا، میں پیک روٹی تھی، میں نے آدھی کھا لی اور آدھی خیرات کر دی، اللہ نے جو ہے نا اس کے بدلے اس کو وقت بھی ٹال دیا۔ یا ایک جملہ میں آپ خیر کی وجہ سے، خیر کی وجہ سے۔ اور میں یہاں ایک بات کہتا ہوں، امام سجاد علیہ السلام، سجاد علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بیٹے، ان کا ایک جملہ ہے کہ میرا مالک کرتا، سبحان اللہ، اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں دعا نہ کرتا، اس دعا کو رضائے رب میں رکاوٹ سمجھتا۔ کیا اور ہے بھی ایسے ہی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تیری رضا میں ہے بھی ایسے، بس انسان ہے جو بھی ہے ایسے۔ عرفان کی منزل پر جب جاتا ہے تو پھر وہ آخر میں بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ علامہ قمر باز نقوی صاحب۔ اور ناظرین واقعتاً آپ یہ سوچئے کہ یہ دعا کیا مانگی جائے، اگر یہ ذہن میں خیال آتا ہے تو وہ ذہن بھی اس کا، وہ خیال بھی اس کا، جس وجود کے اندر، جس کھوپڑی کے اندر یہ پاؤ بھر بھیجا موجود ہے وہ سب بھی اس کا، وہ زبان جس سے دعا کی جائے وہ بھی اسی کی، وہ دل میں اگر دعا کیے جائے وہ دل بھی اسی کا، وہ شریانیں بھی اسی کی، تو پھر اس کے آگے کیوں نہ سرنڈر کر دیا جائے، پھر اس کی رضا میں ہی اپنی خوشی دیکھیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو نفس مطمئنہ ہے نا حضرت، وہ تبھی حاصل ہوگا جب اس کی رضا کو آپ اس کی رضا میں خوشی دیکھیں گے، چاہے بظاہر دنیاوی طور پہ آپ کو اس میں نقصان ہی کیوں نظر نہ آ رہا ہو۔ ایسے ہی مجھے چلتے چلتے بلے شاہ کا مصرعہ یاد آ گیا، اس پہ پروگرام سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ پہ آہو، آپ پہ چیتا، آپ پہ مارن دھایا، آپ پہ آہو، آپ پہ چیتا، آپ پہ مارن دھایا، مولا آدمی بنایا۔ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرامی، پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت، اور اس سیگمنٹ میں ہم مختلف علمی اور دینی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، رونق محفل ہوتے ہیں، ان سے ہم رہنمائی لیتے ہیں اور طالب علمانہ سوالات جو ہیں وہ ان سے کرتے ہیں، سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ عوام بھی سیکھتے ہیں، ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور ناظرین وہ کہتے ہیں نا کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تو آج کا جو موضوع ہے ناظرین وہ نسبتاً زیادہ علمی موضوع ہے، اور علمی مباحث جو ہیں وہ ہمیشہ تاریخ میں ہمیں اس موضوع پر ملتی ہیں، اور وہ ہے تقدیر، تدبیر اور دعا۔ اور نسبتاً ادق اور عمیق موضوع ہے، کسی حد تک پیچیدہ بھی ہے۔ اور تو میرے جو آج علماء کرام جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جید، ان سے میں درخواست یہی کروں گا کہ، اور وہ خود بھی لازمات ہے کہیں بہتر سمجھتے ہیں، کہ جتنا سہل انداز میں عوام تک تاکہ بات جو ہے وہ پہنچ سکے، اور مجھ جیسا جو کم علم اور جاہل آدمی بھی جو ہے وہ تقدیر اور تدبیر اور دعا کے موضوع کو بہتر طریقے سے سمجھ پائے۔ تو علامہ قمر باز نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خوش آمدید علامہ صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمیشہ عزت افزائی فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، جزاک اللہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ وقت ہیں۔ اور میں علامہ صاحب سے شروع کروں گا، اور گردیزی صاحب نے خاص طور پر مجھے کہا تھا کہ بھئی یہ دائیں ہاتھ پہ تشریف فرمائے، لہٰذا انہی سے شروع کیجیے گا۔ موضوع ادق ہے، عمیق ہے، لیکن صدیوں سے انسان کا یہ موضوع رہا ہے۔ پھر جب اسلام آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو اضطراری کیفیت تھی اس موضوع کے حوالے سے، اس میں اس بے چینی کو ختم کرتا ہے اسلام، اور بتاتا ہے کہ تقدیر کیا ہے، تدبیر کیا ہے، دعا کیا ہے، اور وہ جو جبر و قدر کا فلسفہ ہے کہ کتنا اختیار ہے اور کتنا نہیں ہے۔ آپ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے مسلسل پروگرام جو ہیں وہ ایک علمی انداز میں اور ایک آسان انداز میں عوام الناس تک اگر کچھ بات پہنچ جائے۔ موضوع بھی آپ نے بہت اچھا منتخب فرمایا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ عوام الناس تک کوئی آسان انداز میں بات چلی جائے، چونکہ روایات اور اگر اس میں جائیں گے تو وہ بہت سارے علمی نظریات ہیں۔ جی ہاں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف یہ سمجھنا چاہیے، یہ آپ نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں، تقدیر، تدبیر تدبیر اور دعا۔ ٹھیک ہے، آپ نے 3 لفظ استعمال کیے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ان تینوں لفظ کو سمجھنا پڑے گا۔ اور ہر موقع پر انسان یہ کہتا ہے کہ جناب میری تقدیر میں یہ تھا، میری تقدیر میں یہ تھا،
میری تقدیر میں یہ تھا. تو وہ جو تدبیر کی سہولت دی گئی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر انسان کی لکھ دی ہے اور وہ اس سے ہٹ کر کے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ جو بات ہے، یہ جو نظریہ ہے، یہ انسان کو منجمد کر دیتا ہے، ارتقاء سے روک دیتا ہے. واہ، بڑا عمدہ نقطہ بیان فرمایا آپ. یہی وہ وجہ ہے کہ انسان اپنی معراج انسانیت تک نہیں پہنچ پاتا. یہی وہ وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ قرب رب حاصل نہیں کر ٹھیک ہے. پاتا. تقدیر کے فلسفے کو اگر غلط سمجھے گا تو پھر بے عملیت کی طرف چلا جائے گا. جناب دیکھیے، پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے تقدیر کیا ہے. ٹھیک ہے. تقدیر در حقیقت میں اگر آسان الفاظوں میں کہہ دوں تو علم الہی کا نام ہے تقدیر. بالکل بالکل، سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. مالک دو جہاں وحدہ لا شریک جو ہمارا خالق ہے، وہ کائنات کا علم رکھتا ہے. وہ ہمیں یہ جانتا ہے کہ وہ ماؤں کے پیٹوں میں صورتیں بناتا ہے. سبحان اللہ. جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا کیا ہے، کہنا. جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا کیا ہے، کہنا. جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ کچھ نہیں دیتا. مالک کے خود مالک فرما رہا ہے. کل. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ یہ جانتا ہے کہ تم پیدا کہاں ہوگے اور تمہاری موت کہاں آئے گی. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان مختلف مقامات کے اوپر یہ بات سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ میرے علم میں ہے، ٹھیک ہے. یہ میں جانتا ہوں. یعنی یہ ہے علم الہی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ازل سے ابد تک، گود سے گور تک سب وہ جانتا اس کے سامنے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود انسان کو اس نے آزاد خلق کیا. واہ واہ واہ. انسان کو آزاد پیدا کیا کیا کہنا. اور انسان کو آزادی کے ساتھ اس نے دنیا میں بھیجا. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے، مجھے بھی سجدہ جو ہے نا جبرن نہیں کرنا. ہاں، یہ اختیار دیا تجھے. وہ مالک ہے، قادر مطلق ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے وجود کی دلیلیں دیتا ہے. واہ. وہ اپنے وجود کی دلیلیں دیتا ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے اس بات کی. ٹھیک. لیکن اس کے باوجود وہ دلیل کے ساتھ اپنے وجود کی دلیل دے کر کہتا ہے کہ دیکھو اس کائنات کو دیکھو. سبحان اللہ. مختلف دلیلیں دے سبحان کر کے. اللہ. اور اس کے بعد کہتا ہے، یعنی یہاں تک وہ کہتا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، میں نے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب مسخر کر دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا. اور اس کے بعد کہو ربنا، میرا معبود، تو نے کوئی شے باطل خلق نہیں کی. کیا کہنے. حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی ہے تقدیر کی. اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان متحرک رہے. کبھی کسی مرحلے پر نہ اس کے جسم پر جمود طاری ہو، نہ اس کی عقل پر جمود طاری ہو، نہ اس کے دل پر جمود طاری ہو. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ تدبیر کر کے اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں گے. سبحان اللہ. لوگ، ہماری عوام جو تقدیر کا مطلب سمجھتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمارے بارے میں لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم وہی کچھ کریں گے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اگر ہم غلطی کریں گے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ وہاں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جیسا کہ حضرت نے کہا ہے کہ لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے وہ اللہ کے علم سے لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. ایک آدمی کے بارے میں اللہ جل جلالہ کا علم ہے کہ یہ آدمی یہ کام کرے گا، تو اللہ جل جلالہ نے اس کو وہاں لکھ دیا ہے. تو جب وہ لکھ دیا ہے تو وہ لکھا ہوا آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ اختیار آپ کے پاس ہے. سبحان اللہ. نیکی کا اختیار بھی آپ کے پاس ہے اور بدی کا اختیار بھی آپ کے پاس ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. سبحان اللہ. کہ فجور اور تقوی دونوں کی قوت، دونوں کا اختیار جو ہے وہ آپ کے پاس ہے. تو اللہ جل جلالہ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ یہ راستہ اختیار کر. جیسے اس نے فرمایا ہے کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، کہ وہ ہدایت تو دیتا ہے لیکن دیتا اس کو ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو ہدایت لینا چاہتا ہے، جو ہدایت لینا چاہتا ہے. جس طریقے سے ایک استاد طالب علم کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، لیکن اس کو پڑھاتا سکھاتا ہے جو اس سے سیکھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے
اور دینا چاہتا ہے لیکن دیتا اس کو ہے جو ہدایت اس کے لینا پاس چاہے، سیکھنا چاہتا اسی ہے۔ نقطے سے تو یہ جی تو بریک یہ سے بات واپس میں آ عرض کے کر رہا ہوں اسی نقطے کہ سے عوام یہ بات سمجھتی ہے جی ہاں۔ کہ وہ جو کچھ لکھا ہوا ہے تو قرآن حکیم فرقان حمید ہمیں یہ بات بتاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ آپ اس لکھے ہوئے کے پابند نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ تدبیر کر کے اپنا راستہ نکال سکتے ہیں، جنت بھی بنا سکتے ہیں اور جی ہاں، دوزخ بھی بنا سکتے جی ہیں۔ ہاں، میں بریک سے واپس آ جاؤں صاحب، اور جو آپ نے فرمایا کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر نجات، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ خیر رمضان، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے، ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ قمبر عباس نقوی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب، اور تقدیر، تدبیر اور دعا کے موضوع پر، دعا کا جو فلسفہ ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ کی گفتگو بیچ میں بریک کی وجہ سے تھوڑا سا میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے تدبیر فرمائی کہ فتح مکہ کے روز کوئی ایک آدمی بھی قتل نہ ہونے پائے، جی، اور اس تدبیر میں آپ نے پورے طریقہ کار اختیار کیے، اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا اس کو بھی امان ہے، اس کو بھی امان ہے۔ لیکن یہ آپ کی تدبیر تھی، تقدیر یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گئے، جب گزرے تو وہ مڈبیر ہو گئی تو 2-3 آدمی قتل ہو گئے۔ تو جب 2-3 آدمی قتل ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے ایک تدبیر کی، اور وہ تدبیر یہ تھی کہ ایک آدمی بھی ضائع نہ ہونے پائے، اور جو کفار ہیں تو وہ بھی قتل نہ ہوں، تاکہ ان کو موقع ملا ہے وہ کلمہ پڑھیں اور جنت میں جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی یہ تدبیر آپ نے کی، لیکن تقدیر الہی جو تھی وہ یہی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے آدمی تدبیر کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی قوت، پوری قوت استعمال کر کے مکہ مکرمہ کو پرامن رکھنے کی کوشش کی، لیکن یہ معمولی سے جو معاملہ ہوا ہے یہ تقدیر الہی میں اسی طریقے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر کسی کی کوئی اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں اب مجھے موضوع کے اور پروگرام کے سیگمنٹ کے انتہا پر یہ اصل میں نقطہ لے کر آنا تھا، لیکن اب جہاں حضرت گفتگو کو لے گئے ہیں تو یہی مقام آ گیا ہے، تو پھر یہی اس وقت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ، اور مومن کے لیے بھی بڑی آسانی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اس حوالے سے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بس حضرت اس کو بیان فرما دیجیے آگے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک بات کہی کہ اگر تم چاہو، دیکھیے وہ مالک نے آپ کو سارے اختیارات دیے، جی ٹھیک، ساری چیزیں دی۔ اب اس نے کہا کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم متقی ہو جاؤ گے تو وہ تم کو فرقان عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اچھا فرقان کیا ہے؟ فرقان یعنی تم کو حق و باطل کی تمیز عطا کر دے گا، سبحان اللہ، یعنی ایسی قوت عطا کر دے گا کہ تمہارا قلب اور تمہارا ذہن جو ہے وہ باطل اور حق کی تمیز کرنے لگے گا۔ ٹھیک، تو جب تم تمیز کرنے لگو گے تو تمہاری راہیں بھی جو ہے وہ ممیز ہو جائیں گی۔ واہ، ٹھیک ہے، جب تمہاری راہیں ممیز ہو جائیں گی تو تم اس طرف نہیں جاؤ گے جس کو تم تقدیر سمجھ کر بیٹھے ہو۔ واہ واہ، کیا کہنے، کیا اپنی تدبیر سے تقدیر بناؤ گے، یا جیسے یہ حب رسول سے اور رسول کی اطاعت سے تقدیر کو بدل سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہیں جستجو کرنا، اگر آپ اللہ کی طرف
قرب کرنا چاہیں، اس راہ کی طرف نکلنا چاہیں، تو اللہ تو کہتا ہے کہ ہدایت تو صرف وہ ہے کہ جو اللہ دیتا ہے، کیا کہنے، اور اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دیتا۔ تو جب اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے تو انسان اگر اللہ سے ہدایت طلب کرے تو اگر وہ طلب کرے گا تو اللہ دے گا، چونکہ اس نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ دعا کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ تم طلب کرو گے، تم مانگو گے تو ہم دیں گے، کیا کہنے، ٹھیک ہے۔ اصل میں ایک بڑی باریک لائن ہے باریک اس لائن ہے نا، پورے معاملے اب کو یہ- سمجھنے وہ کے لیے۔ تین باتیں سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ علم الہی میں کیا ہے، اس کو تم چھوڑ دو، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں جانتا ہوں چونکہ وہ خالق ہے، قادر ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جستجو کرو، تمہاری ذمہ داری یہ کہ کوشش کرو، تمہاری ذمہ داری یہ تفکر کرو، تمہاری ذمہ داری یہ تدبر کرو، سبحان اللہ۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اچھائی کی طرف بڑھو، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب تم راہ خدا کی طرف بڑھو گے تو تمہارے پاس جب کبھی مشکل وقت آ جائے تو تم دعا کرو۔ کیا کہنا، اب تمہاری تیسری منزل ہے کہ مالک میں نے اپنی کوشش یہاں پوری تک کر کی، لی، اب تیرا کام ہے کہ تم میری اس کوشش کو جو ہے وہ پورا کیا کر دے۔ کہنے، مالی دا کم پانی پانا پر مشکاں پاوے، مالی دا کم پانی پانا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کس میں طاقت ہے کہ زمین کا سینہ چیر کر کے ایسے ہی، وہ ایک دانہ جو ہے ایسے ہی، وہ نکال دے، ایسے ہی، ایسے ہی، یہ پہاڑ جیسی زمین، ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ لیکن اختیار دیا آپ کو کہ لیکن جب اختیار حل چلاؤ آپ کے گے، پاس ہے ہاں، کہ آپ جو ہے وہ اس میں وہ کام کریں گے، ٹھیک۔ ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو مردہ زمین کو زندہ کر دے گا۔ حضرت یہ جو حب رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تقدیر بدل دیتا ہے جیسے اقبال نے فرمایا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حضرات صوفیہ کا ایک نظام ہے، نظام یہ ہے کہ وہ دل کی خوابیدہ قوتوں کو بیدار کرتے ہیں۔ کیا کہنے، دل کی جب خوابیدہ قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں تو اس وقت آدمی اس منزل میں پہنچ جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ابھی آپ اس مرتبے تک نہیں پہنچے ہو لیکن اللہ جل جلالہ تمہیں دیکھ ہی اس رہا نظام ہے، پہ کھڑے ہو سبحان جاؤ۔ اللہ۔ تو اللہ جل جلالہ کی جو قوت ہے اس تک پہنچنا، اس کی معرفت تک پہنچنا، تو یہ حضرات صوفیہ کرام کا نظام ہے جو دل کے راستے سے وہ آدمی کو اللہ جل جلالہ تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا تو حضرت جب یہاں وہ بھی نقطہ بیان فرمائیے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ بیان فرمائیے کہ پھر میں بن جاتا ہوں اس کے ہاتھ اور میں بن جاتا ہوں اس کی آنکھیں، جس سے وہ بھی ذرا بیان فرمائیے۔ تو جب آدمی جو ہے دل کے ذریعے سے ادھر جاتا ہے، اس کی رائیں کھلی ہوتی ہیں، خوابیدہ قوتیں بیدار ہوتی ہیں، تو وہ بہت جلد اپنا سفر کرتا ہے۔ تو جب اس کے دل سے دعا نکلتی ہے تو اللہ جل جلالہ اس کو قبول فرماتا ہے، وہ قرب کے بہت ہی منزلیں اس کی جو ہے نا ٹھیک ہے، قرب الہی جو ہے نصیب ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہ جو تعلیم اور تربیت کا نظام ہے، یعنی تزکیہ کا جو نظام ہے، تو اس نظام کے تحت جب آپ گزریں گے تو جو حدیث ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث ہے کہ بندہ عبادت کر کے میرے قرب میں اتنا آ جاتا ہے کہ گویا کہ میں اس کے ہاتھ بن گیا ہوں، گویا کہ میں اس کی آنکھ بن گیا ہوں، گویا کہ میں اس کے کان بن گیا ہوں، وہ مجھ سے دیکھتا ہے، وہ مجھ سے سنتا ہے، وہ مجھ سے پکڑتا ہے، اور وہی کرے گا پھر جو میں چاہوں۔ منزل آ جاتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر تھی کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ جب آپ نے کنکری پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ اب پھینکی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے۔ تو اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جنہوں نے اے نبی آپ کے دست اقدس پر بیعت کی ہے تو انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی ہے، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے تو ان کے اوپر اللہ جل جلالہ کا ہاتھ تھا۔ کیا کہنا، تو گویا یہ اس قربت کے مقام میں جب آدمی پہنچ جاتا ہے تو وہ دعا والا مقام ہوتا ہے۔ تو یہ دعا والا وہ مقام ہوتا ہے کہ جب آدمی یہاں پر پہنچتا ہے، اللہ جل جلالہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہم یہ اس طریقے سے اس بات کو بھی کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ مجھے یاد آ گیا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندے
مومن کا ہاتھ، یہی وہ مقام ہے جس کی طرف آپ اشارہ کریں۔ ناظرین گرامی، 27ویں کی جو مبارک شب ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچنے والی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ رات ہے جس میں دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں کہ جن کا شمار ہی ممکن نہیں ہے۔ جو مانگیں وہ آج کی رات ملا کرتا ہے، اور توبہ اور استغفار کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، دعا کی رات ہے۔ تو میں درخواست کروں گا مفتی صاحب سے کہ دعا کروا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے باری تعالیٰ، یہ مبارک رات ہے، اس مبارک رات میں ہماری مغفرت فرما، آمین۔ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، اس مبارک رات میں ہم تیرے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ ہم نیکی پر قائم رہیں گے، صراط مستقیم پر قائم رہیں گے۔ اے باری تعالیٰ، یہ مبارک رات ہے، یہ بخشش والی رات ہے، جو لوگ فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ اے باری تعالیٰ، یہ ہمارا ملک پاکستان ہے، یہ اس مبارک رات میں ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم سارے مل کے آپس میں محبت کریں اور بنیان و مرصوص بن کے اسلام کا دفاع کریں۔ اے باری تعالیٰ، جو لوگ فقراء و مساکین ہیں ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں ان کے روزوں کو قبول فرما، جن لوگوں نے قیام لیل کیا ہے اے باری تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرما۔ اے باری تعالیٰ، جو لوگ عمل کی دنیا سے دور ہیں ان کو عمل کی قربت عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہم سب لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، یہ تو نے ملک ہمیں عطا فرمایا پاکستان کے نام سے، اس کو دوام و بقا عطا فرما۔ ہم سب لوگوں کو آپس میں مہر و محبت عطا فرما، پاکستان کو روز بروز ترقی اور عروج عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں بہتر سے بہتر حکمران عطا فرما، جو تیرے دین کی پیروی کرنے والے ہوں، تیرے دین کو بلند کرنے والے ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ دونوں حضرات کی شخصیات کی تشریف آوری کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ تہہ دل سے۔ ناظرین گرامی، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو کوشش ہے اس ماہ مبارک میں آپ کے ساتھ آپ کی عبادتوں میں شریک رہنے کی اسے قبول فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، اور وقت ہوا ہے ناظرین گرامی ہمارے سیگمنٹ تحفہ خیر کا۔ اور جیسا کہ کل ہم نے آپ سے گزارش کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب سے، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ، خوش آمدید جیلانی صاحب۔ شب قدر کے جو خاص طور پہ خصوصی اعمال اور وظائف ہیں اور دعائیں ہیں، خاص طور پہ مسنون دعائیں ہیں جو قرآن مجید کی روشنی میں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر وظائف اور اعمال ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اس رات میں عبادت کا لطف جو ہے وہ بھی لیا جا سکے، اور زیادہ سے زیادہ فیوز و برکات جو ہے عبادت کے ذریعے وہ سمیٹی جا سکیں۔ اور پھر میں یہ بھی چاہوں گا جیلانی صاحب سے کہ یہ بھی یقیناً روشنی ڈالیں کہ جب ہم پوری رات عبادت کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اعمال پہ بھی اس کا کتنا اثر پڑنا چاہیے، اور روحانی طور پہ کتنا اثر پڑتا ہے، اور کتنا ہمیں خود کوشش کرنی ہے کہ جو روحانی فیوز و برکات ہم نے سمیٹی ہیں اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ بھی اسی رات کے جب یہ ختم ہوتی ہے اور حتیٰ مطلع الفجر، فجر تک سلامتی ہے، تو اس کے بعد پھر وہ سلامتی کا جو عکس ہے وہ ہماری شخصیت کے اعمال میں بھی نظر آنا چاہیے۔ حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر جو ہے یہ در حقیقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تحفہ، سبحان اللہ، اور ایسا تحفہ ہے کہ یہ امت اس تحفے کو اگر صحیح طور پر استعمال کر لے، یعنی اس کے جو تقاضے ہیں، اس کے ضوابط ہیں، اس کو پورا کر لے، تو اس سے بڑھ کر خوش نصیب اور کوئی نہیں۔ ٹھیک، یعنی صرف ایک رات عبادت میں گزار دیں، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب دیں۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کے امتی وہ مزدور ہیں جو کام تھوڑا کرتے ہیں، اجرت زیادہ۔ سرکار کے طفیل، حضور کے طفیل، سب کچھ ہے ہی ان کے طفیل۔ سبحان اللہ۔
تو اب وہ بنی اسرائیل کے لوگ 1000 مہینے عبادت کریں تو 1000 مہینے کا ثواب، اور عمرے بھی، اور ہماری عمرے کم، اور ایک رات گزار دیں 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ اپنی زندگی پر اس کے اثرات کیا ہونے چاہیے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عموماً ہمارا تاثر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جی آج رات ہم نے خوب جاگے اور بڑی ہم نے خشوع و خضوع سے عبادت کی، اور لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگلے دن اگر ہم بالکل پھر وہی اعمال میں کو تبدیلی نہ آئی، یا کچھ دنوں کے بعد بھی اگر ہم نے بدعمالی شروع کر دی، تو پھر کیا وہ جو تحفہ ہمیں عطا ہوا ہے اس رات کا، کیا وہ رہے گا یا وہ ہم کھو دیں گے ایک طرح سے؟ اس میں کیا ہے کہ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ توبہ استغفار کی رات ہے، گناہوں سے بچنے کی، گناہوں کی معافی، مغفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش طلب کرنے کی رات ہے۔ تو جب ہم گناہوں سے معافی مانگے، توبہ کریں تو سچے دل سے کریں، اور توبہ کیا، توبۃ نصوحا، یعنی ایسی توبہ کہ آگے نصیحت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہماری کیفیت کیا ہے کہ شیخ سعدی نے فرمایا کہ من بندہ شرم سارم تو رحم کن رحیم، در فسق بے شمارم تو رحم کن رحیم، غیبت دروغ گفتم غافل بسے بخفتم، توبہ بسے شکستم تو رحم کن رحیم۔ سبحان اللہ۔ کہ میں توبہ کرتا ہوں پھر توڑتا ہوں، پھر غیبت کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں توڑتا ہوں، اور پھر کہتا ہوں تو رحم کن رحیم، مولا تو رحم کر۔ ہمارا حال ہی ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم سچے دل سے توبہ کر لیں کہ مولا میں جھوٹ سے، غیبت سے اور زنا سے اور ہر قسم کی جو چیزیں اس سے، تو پھر ایسی توبہ ہو کہ دوبارہ ان بد اعمال کا اعادہ نہ ہو۔ تو جب ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، ورنہ اگر توبہ کے بعد دوسرے دن اٹھ کے ہم پھر ویسے ہی رہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے، اس کے لیے بزرگان دین نے کچھ اعمال، کچھ وظائف ایسے بتائیں کہ واقعی اگر ہم ان کو صحیح طور پر پڑھ لیں تو ہمارے اندر تبدیلی آئے۔ ٹھیک ہے، تو ہم وہ اعمال اور وظائف جب پڑھیں گے تو ہماری روح پر اور طبیعت پر ایسے اثرات ہوں گے کہ عملی طور پہ بھی ہم بدلیں گے۔ بالکل بدلیں گے، یہ آپ فرمانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، میں چاہوں گا کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں تو پھر یہ قیمتی تحفہ جو ہے یہ یقیناً لوگوں کو ملنا چاہیے، اور یقیناً آپ یہ بھی اس پہ فرمائیے گا کہ کیا پھر یہ پڑھنے کے بعد روح خود بخود اس کی طرف مائل ہوتی جائے گی، یا اس کے بعد بھی اپنے نفس کے ساتھ ہمیں جہاد کر کے اور پھر کوشش کرنی ہوگی؟ یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور بہت ہی اہم رات کا ذکر ہے، بہت ہی اہم وظائف اور دعائیں جو ہیں وہ بتائیں گے یقیناً ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ خیر رمضان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب۔ ہمارا سیگمنٹ ہے تحفہ خیر۔ جی جیلانی صاحب۔ جی دیکھیے، اس میں بزرگان دین نے کچھ اعمال ایسے بتائے ہیں کہ اگر ہم انہیں پڑھ لیں تو واقعی ہمارے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں دوسری بات جو آپ نے آخر میں کہی بریک پہ وہ جانے بھی سے پہلے، ہاں بہت ضروری ہے کہ خالی یہ نہیں ہے کہ اعمال پڑھ کے اور پھر چھوڑ دیا اپنے آپ کو۔ بالکل، یہ بالکل بہت صحیح بات آپ نے کہی کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھا اور چھوڑ دیا، اس کے بعد اس میں کیا ہے کہ ہمیں بھی کوشش کرنی، کیونکہ شیطان تو حملہ کرے گا، وہ ظاہر ہے آپ کو سیدھے راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا، لیکن ہمیں بھی اپنا ول پاور استعمال کر کے ہمیں کوشش کرنی کہ نہیں، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ جب ہم نے توبہ کر لی ہے تو اب ہمیں اس طرف جانا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چیز، اور ساتھ ساتھ وہ وظائف اور پھر وہ تقویت دیں گے آپ کی ول پاور کو اور آپ کے فیصلے کو۔ بالکل، وہ تو ایک روحانی قوت، استقامت عطا فرمائیں گے۔ ہاں، استقامت اور ایک روحانی قوت آپ کے اندر پیدا ہوگی کہ آپ شیطان سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور وہ جو غلط طرف آپ کو کھینچے گا تو آپ خود بخود اس سے مقابلہ کریں گے اور رک جائیں گے۔ اب اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پوری سورت جو ہے یہ کم سے کم 141 مرتبہ یہ اس رات میں پڑھی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر زیادہ آپ پڑھ سکیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اور پوری رات ہے ظاہر ہے، آج کل تو خیر راتیں چھوٹی ہیں، تو اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ جتنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم 141 مرتبہ ضرور پڑھیں ایک جگہ بیٹھ کر، اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ کے ساتھ۔ دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ رات کیونکہ گناہوں سے مغفرت، توبہ اور اس سے بچنے کی رات ہے، تو اس میں سب سے بہتر وظیفہ جو ہے اس کے بعد، یعنی سورت کے بعد سب سے افضل یہ ہے، جی افضل یہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے الہ العالمین، میں اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں۔
یہ کم سے کم 1000 مرتبہ. اچھا اس میں یہ بھی ایک بڑی بیوٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ دیکھیے اب یہ الفاظ سمجھ میں آئے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف عربی کے کلمات پڑھ رہے ہیں اور ہمارا سب کا ایمان ہے کہ اس کے بھی اثرات ہیں, لیکن آپ یہ سوچیے کہ ذرا اگر ہم سمجھ آ رہے ہیں اور ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, اے باری تعالیٰ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, پڑھ عربی میں رہے لیکن سمجھ رہے ہیں, تو وہ یقیناً اس کا آپ کے لاشعور پہ بھی اس کے اثرات جو ہے مرتب ہوتے ہیں. بالکل اثر ہوتا ہے, اور پھر دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی میں اپنے رب کے حضور جو ہے میں توبہ کر رہا ہوں سچے دل سے. میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ عربی کی کلمات بھی اور ترجمہ بھی دوبارہ آپ دہرا دیجئے تاکہ لوگ اس کو جب عربی میں بھی یاد کر لیں اور عربی میں پڑھیں تو ان کو پتا ہو کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ٹھیک, اے الہ العالمین میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے. سبحان اللہ. یعنی ہم اس کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں سبحان اللہ, اور تو میری توبہ قبول کر. سبحان اللہ. تو جب یہ آدمی یہ سوچ کر اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو پھر اس کی رحمت جو ہے نا وہ اس کو مایوس نہیں کیا کرتی, کہنے, وہ فوراً اپنا کرم کرتا ہے اور اس کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف. پھر وہ ایک قدم چلیں تو وہ 4 قدم چلتا ہے. وہ تو خود فرماتے تم چل کر آؤ تو میں دوڑ کے پہنچ. سبحان اللہ. تو یہ تو ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ 2 چیزیں تو ہو گئیں اس میں. اس کے علاوہ تیسری چیز جو بزرگان دین نے بتائی وہ ہے نوافل. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل کی نیت باندھیں, ثنا اور سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد سورہ اخلاص. اب اس میں بعض نے یہ لکھا کہ آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں ہر رکعت میں, اور 1 مرتبہ تو ظاہر ہے لازمی ہے, تو اگر 3 مرتبہ پڑھ سکیں تو ہر رکعت میں 3 مرتبہ, تو یہ کم سے کم 40 نفل اس رات میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے, یہ شب قدر میں ان صورتوں کے ساتھ. ہاں ان صورتوں کے ساتھ اس کے ساتھ. تو اس میں یہ کہ یہ پڑھ کے اس کے بعد پھر آپ دعا کریں تو پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو آپ نے فرمایا کہ افضل ہے سورہ قدر اور اس کے بعد پھر استغفار اور پھر نوافل. یہ تھا بہترین ہو گیا. تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آپ پڑھیں گے آرام سے رات گزر جائے گی. اور اس کے بعد اور آپ نے بار بار یہ فرمایا کہ لیکن اس کے ساتھ آپ کو اپنے نفس کو یہ سمجھانا ہے کہ بھئی میں دوبارہ اس گناہ کی طرف اور اس کی طرف نہیں جاؤں گا. یعنی عملی آپ کو وہ کرنا ہے. جن چیزوں سے میں نے توبہ کی ہے ٹھیک ہے, اب میں دوبارہ اس طرف نہیں جاؤں گا, اور اس کے لیے آپ کو اور تبھی فائدہ بھی ہے. جی بالکل, اگر ہم وہ توبہ کے بعد پھر دوبارہ ہم کر لیتے تو پھر اس کا ساری فائدہ. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ جنائی صاحب آپ کی تشریف آوری کا, جزاک اللہ. ناظرین گرامی, آج بہت ہی آپ جانتے ہیں قیمتی رات ہے اور خیریت و خداوند کریم ہی جانتا ہے, باری تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ 21 شب قدر تھی یا 23 کی تھی یا 25 کی تھی یا آج کی رات جو ہے شب قدر ہے یا 29 کی رات جو ہے وہ شب قدر ہوگی. لیکن بہرحال جو بھی رات ہو باری تعالیٰ ہی جانتا ہے. ہمارا تو فرض یہ ہے کہ ہم طاق راتوں میں اسے تلاش کریں, اور ہم آج کی رات بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز, اور اگر 29 کو بھی کریں گے. جب ہر رات کو کریں گے تو اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی رات کو تو ہمیں وہ نصیب ہو ہی گئی ہوگی. اہم بات یہ ہے ناظرین گرامی, جیسے سید محمد اشرف جیلانی صاحب نے فرمایا کہ خوب عبادتیں کریں, ریاضت کریں, ذکر اذکار کریں, وظائف کریں, دعائیں کریں, مگر اس کے ساتھ ساتھ پورا نیک نیتی سے اور دل سے تہیہ کریں کہ باری تعالیٰ اب جیسے اب ہمیں معافی مل رہی ہے اور معافی کی ہم پورا یقین ہے کہ تو معاف کر دے گا, لیکن آئندہ یہ غلطی جو ہے یہ ہم دہرائیں گے نہیں, تبھی اس رات کو پانے کا لطف بھی ہے. ورنہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, جیلانی صاحب سے ضرور چاہوں گا اس پہ آخری کلمات کہیں, کہ اگر نہیں ہم نے یہ کیا تو پھر یہ کہیں خدشہ ہے کہ پھر یہ رات کہیں ہمیں نصیب ہو کے بھی ہم اس کے فیوز سے محروم نہ رہ جائیں. ایسا ہے جی؟ جی ہاں بالکل. اگر ہم یہ سوچ کر کریں گے ہم دوبارہ وہی کریں گے تو پھر تو کوئی فائدہ. ہاں, تو اس کا مزہ جب بھی ہے کہ ہم توبہ کرنے کے بعد اتنی سچی توبہ کریں کہ دوبارہ وہ عمل نہ کر سکیں. جزاک اللہ. اور خاص طور پہ ہمیں ناظرین گرامی یاد رکھیے گا, ہم نے پورے مہینے میں آپ کو یقیناً چونکہ ٹیلی ویژن پر نظر آتا ہوں ایز اے میزبان کی حیثیت سے, علماء کرام یہاں آتے ہیں, ان کے طفیل آپ یہ پروگرام شوق سے دیکھتے ہیں, اور لیکن ایک پوری ٹیم ہے ناظرین گرامی جس میں بلا شبہ آپ سمجھیے کہ درجنوں سے زیادہ, 50 سے زیادہ, تقریباً سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ یہ پروگرام پیش کرتے ہیں. میں یہ گزارش کروں گا کہ فردن نام لینا ممکن نہیں ہے, بہت ہی محنت سے, بہت ہی دردمندی سے, انتہائی خلوص کے ساتھ آپ یہ سمجھیے کہ گھنٹوں اس پوری ٹیم نے ایک ٹانگ پر جسے کہتے ہیں کہ کھڑے رہ کر اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے. میرے بھی حق میں, ان سب کے بھی حق میں دعا کیجیے گا کہ باری تعالیٰ قبول فرمائے, اور جسے کہتے ہیں کہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں اس سے ہمیں بھی معاف فرمائے. ایک مرتبہ پھر میں گزارش کروں گا خاص طور پہ ناظرین گرامی جو ہماری ٹیم ہے ایکسپریس نیوز کی خیر رمضان کی, اس کے لیے خصوصی دعا کی درخواست ہے, اور انہی لوگوں کو یاد کرتے ہوئے کہیں میرے لیے بھی دعا کر دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.